حامدا ومصليا ومسلما من تواضع لله رفعه الله تعالى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله حضرات محترم سامعین کرام، اللہ آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور نصیب فرمائے۔ عاجزی مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو عاجزی نصیب ہو، تکبر سے ہم محفوظ رہیں۔ جو عاجز رہتا ہے اس پر ہر گھڑی اللہ کی رحمت رہتی ہے، جو عاجز رہتا ہے ہر گھڑی اللہ کی نگاہ اس پہ رہتی ہے، اور اللہ اسے بلند کرتا رہتا ہے۔ وہ جھکتا جاتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اصول ہی ایسا ہے اللہ کے ہاں کہ جو جھکے گا وہ چکے گا نہیں، اللہ اسے بلند کرے گا، اور جو اکڑے گا اللہ اسے گرائے گا۔ شیطان آکڑا تو آج تک دیکھو کیا حال ہے اس کا، وہ شیطان کی جانوں کا دیکھو۔ ہمارے بابا کیا آکڑا تھا، اللہ بھائی میں آکڑا اب آواز تک لانتی، اب آکڑ اس کی کدھر گئی؟ وہ آکڑا کتنا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا عالم تھا، لیکن آکڑا ابا واستکبر، وہاں انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، لعنتی ہو گیا، قیامت تک کی اس پہ لعنت ہے، اور ہر گھڑی لعنت ہے۔ تکبر بزرگوں کے آگے جو آکڑا ہے، بے ادب ہے نا، تو بے ادب آکڑتی ہیں نا، تو جو باادب ہوتے ہیں وہ تو جھکتی ہیں، انہیں عاجزی ہوتی ہے۔ تمہارے بابے کے آگے آکڑا، اللہ کے آگے آکڑا، تو اللہ پاک نے کیا حال کیا؟ قیامت تک لعنتی بنا دیا، ہر گھڑی لعنت ہے اس کے اوپر۔ حضرات محترم آپ نے دیکھ لیا، اور آدم ہمارے بابا جان ہیں، سارے بشروں کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مالک عاجزی کا اظہار کر دے گا، مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حالانکہ ظلم نہیں کیا، پھر بھی کہا مالک جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ کمال ہے کہ عبادت کر کے، اطاعت کر کے کہے مالک میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور وہ شیطان عبادت کر کے اکڑا تھا، میں ہوں، تباہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، کہا مالک ہم نے ظلم کیا۔ اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے اپنا نائب بنایا، کیا مقام عطا فرمایا۔ وجہ کیا بنی؟ عاجزی، انکساری، اللہ پہ اعتراض نہیں کیا، خود پہ ہی لیا ہے۔ عاجزی اتنی بڑی دولت ہے کہ عاجزی کے بغیر بندہ مقام نہیں پاتا، عاجزی سے مقام پاتا ہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے، یہ یاد رکھیں، اللہ کے لیے تواضع کرے، رفع اللہ تعالیٰ، اللہ اسے بلند کر دے گا۔ تو جو نوٹوں کے لیے کرے اللہ اسے رسوا کر دے گا، جو دنیا داری کے لیے کرے اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ جو تعظیم اور عاجزی اس لیے کرے کہ یہ بادشاہ ہے، اسے دنیا اور مال ملے گا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے دین کا حصہ لے جائے گا، دین کا تیسرا حصہ اس کا چلا جائے گا جو صرف دنیا کے لیے وہ عاجزی کر رہا ہے، وہ تعظیم کر رہا ہے۔ من تواضع للہ، للہ بتا رہا ہے کسی کے لیے تواضع نہیں کرنی اور کسی کے لیے تعظیم نہیں کرنی، تعظیم کرنی ہے تو خالق کائنات کے لیے، عاجزی کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ آگے بندہ بھی دیکھو یہ آج اس کے سامنے عاجزی بھی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ آگے وہ تکبر کرنے والا ہے، متکبر ہے، تو اس کے آگے عاجزی کرو گے؟ نہیں، اس کے آگے اکڑ کے ملو گے تاکہ اس کا اکڑ ٹوٹے، اس کے اندر بت ٹوٹے، اس کے آگے عاجزی نہیں، بد مذہب کے آگے عاجزی نہیں، بد عقیدہ کے آگے عاجزی نہیں۔ عاجزی پہلے دیکھنا پڑے گا کس سے عاجزی کرنی ہے، پھر جب وہ اللہ کے لیے عاجزی کرے گا رفع اللہ تعالیٰ، اللہ اسے بلند کرے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھ لو، ہر سنت عاجزی دیتی ہے۔ حضور بیٹھتے کیسے؟ دو زانو ہو کے بیٹھتے، اکڑو ہو کے بیٹھتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھاتے، صحابہ کے ساتھ کس انداز سے چلتے، پتہ ہی نہ چلتا یہ اللہ کے نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہیں۔ اتنی سادگی، خود سواری لے کے چل رہی ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کی عاجزی دیکھو، حضور کی ان کی ساری کھانا کھانے لگتی ہیں تو دیکھو روٹی نیچے ہوتی ہے، ہم جھک کے روٹی کی طرف جاتے ہیں، ٹیبل پہ کی بات نہیں کر رہا، زمین کی بات کر رہا ہوں، جھک کے نیچے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عاجزی۔ پھر اٹھا کے منہ پہ لے کے جاتے ہیں، اور اگر ٹیبل منہ کے برابر ہو یوں پکڑو، یہاں کون سی عاجزی آئے گی، یہاں کون سی انکساری آئے گی؟ لیکن جب نیچے بیٹھو گے، دسترخوان لگا ہوگا، آپ روٹی کے آگے بھی جھکو گے، آپ کھانے کے آگے بھی جھکو گے، پھر اسے اٹھا کے منہ کے اندر بھی لے کے جاؤ گے۔ یعنی کوئی سنت ایسی بتاؤ جو عاجزی نہ سکھاتی ہو، ہر سنت مصطفیٰ عاجزی سکھاتی ہے، اور اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ بھی اسی لیے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اللہ اسے بلند کرتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب فرمانے جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا، جو اللہ کے لیے تواضع، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، جو بھی سنت ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے،
اور اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ ہے، وہ عاجزی کر رہا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ صوفیہ ہے نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھو، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ گیا، اور مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، عرض کی اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے کس چیز کا، آپ بادشاہ نبی بن جائیں یا آپ بندہ نبی بن جائیں۔ تو پھر آپ نے فرشتے سے ہی مشورہ کر لیا کہ تم بتاؤ مجھے بادشاہ نبی بننا چاہیے یا بندہ نبی بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بندہ نبی بن جائیں۔ آپ بندہ نبی، اس لیے حضور بندہ نبی بنے، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے حضور، بندہ نبی بنے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج شریف کی رات اور آمینہ کے لال کی بارات، اس انداز سے حضور تشریف لے کے گئے، جب بلا حجاب خالق کائنات جل وعلا کا دیدار کیا، اس سے مشرف ہوئے، تو اس وقت حضور نے کیا عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات مالک کولی فیلی بدنی، یہ باتیں تیرے لیے ہیں، تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ ہے اصل بندگی۔ وہ نہیں کہا یا الہی میں نبی ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، میں تو نے مجھے یہ شان دی ہے، تو نے مجھے یہ مقام دیا ہے، تو معبود برحق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کرنے والا ہوں۔ یہی بندگی عاجزی ہے اور یہی کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے حضور کا کمال کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بھی تعارف اپنا بندگی کا کرایا ہے، تو یہ ہے عاجزی۔ تو عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، من تواضع للہ، اور اللہ نے بھی اپنے محبوب کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، یعنی حضور سے بڑا رب کا بندہ ہی کوئی نہیں، اور حضور سے بڑھ کر رب کی کسی نے بندگی کی نہیں، اور بندگی میں ہے ہی عاجزی، ہے ہی انکساری۔ سب سے بڑا کمال ملتا ہی اسے ہے جو سب سے بڑا عاجز ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بندگی کی دولت مل جائے، عاجزی کی دولت مل جائے۔ یہ جو ہم ٹور دکھاتے ہیں کتنی دن ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ عاجز ہو جاؤ، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ہے کیا تھے، آخر میں کیا ہوگے وہ دیکھ لو، آخر میں کیا ہوگے۔ اگر آج رب کے سامنے جھک جاؤ تو پھر تم مرنے سے پہلے دیکھ لو گے تم کیا ہوگے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔